السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہیں جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے۔ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو اسے کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج، یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہوں، جسے ایک موج ڈانپ رہی ہو جس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، جس کے اوپر ایک بادل ہو، ظلمات بعضها فوق بعض، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے بعض بعض کے اوپر ہوں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح، تسبیح بیان کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، اسی اللہ تعالیٰ کے لیے، من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 39 تا 42 کی تلاوت اور ترجمہ کیا ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جنہیں کافر اور مشرک نیکیاں سمجھ کر کرتے ہیں، جیسے صدقہ، خیرات، صلہ رحمی، بیت اللہ کی تعمیر، حاجیوں کی خدمت، سیلاب وغیرہ میں، آفات میں مسلمانوں کی مدد کرنا وغیرہ۔ سراب اس چمکتی ہوئی ریت کو کہتے ہیں جو دور سے سورج کی شعاؤں کی وجہ سے پانی نظر آتی ہے۔ سراب ان کا معنی ہی چلنا ہوتا ہے، وہ ریت چلتے ہوئے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ کی آتن کائن کی جمع ہے، زمین کا نشیبی حصہ جس میں پانی ٹھہر جاتا ہے، یا چٹیل میدان۔ یہ کافروں کے عملوں کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ جس طرح سراب دور سے پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ ریت ہی ہوتی ہے، اسی طرح کافر کے عمل ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بالکل بے وزن ہوں گے، ان کا کوئی صلہ
ان کا کوئی اجر، ان کا کوئی ثواب انہیں نہیں ملے گا۔ ہاں جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے گا تو وہ اس کے عملوں کا پورا پورا حساب چکا لے گا۔ او کظلمات فی بحر، یہ دوسری مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے عمل کی بیان کی ہے کہ ان کے اعمال اندھیروں کی طرح ہیں، یعنی انہیں سراب سے تشبیہ دے لو یا اندھیروں سے دے لو۔ یا گزشتہ مثال جو ہے، پہلی مثال جو ہے وہ کافر کے اعمال کی تھی، اور یہ مثال جو ہے وہ اس کے کفر کی مثال ہے، جس میں کافر ساری زندگی گرا رہتا ہے کفر و ضلالت کی اندھیری اور اعمال سیئہ اور عقائد مشرکانہ کی اندھیری، اور رب ذوالجلال سے اور اس کے عذاب سے عدم واقفیت، اخروی عذاب سے ناواقفیت، اس کی اندھیری، یہ اندھیریاں اسے راہ ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتی، جس طرح اندھیرے میں انسان کو اپنا ہاتھ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی نصیب نہیں ہوتی، اور آخرت میں بھی اہل ایمان کو ملنے والے نور سے وہ محروم رہیں گے۔ صافاتن، صافاتن کے معنی ہے باسطات، باسطات، اور اس کا مفعول اجنحتہا محفوظ ہے، محذوف ہے، اپنے پر پھیلائے ہوئے۔ من فی السماوات والارض میں پرندے بھی شامل تھے، لیکن یہاں ان کا ذکر الگ سے کیا اس لیے کہ پرندے تمام حیوانات میں ایک نہایت ممتاز مخلوق ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہوئے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ مخلوق اڑنے پر بھی قدرت رکھتی ہے، جس سے دیگر تمام حیوانات محروم ہیں، اور زمین پر چلنے پھرنے کی قدرت بھی رکھتی ہے۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر مخلوق کو یہ علم، الہام اور القاء کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح کس طرح کرے، نماز کس طرح پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اتفاقی طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ اس علم کی بنا پر وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یعنی اہل زمین اور اہل آسمان جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے علم میں ہے۔ یہ گویا انسانوں اور جنوں کو تنبیہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شعور اور ارادے کی آزادی دی ہے، تو تمہیں تو دوسری مخلوقات سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح و تحمید جو ہے اور تحلیل و تکبیر جو ہے وہ کرنی چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے، دیگر مخلوقات تو تسبیح، اللہ تبارک تعالیٰ کی تسبیح میں، اللہ کی نماز میں، اللہ کی تحمید میں مصروف ہیں، لیکن شعور اور ارادے سے بہرہ مخلوق انسان اور جن جو ہیں وہ اس میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو جس پر یقیناً وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی گرفت کے مستحق ہو۔ اللہ اکبر۔ بس وہی اصل حاکم ہے جس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں ہے، اور وہی معبود برحق ہے جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، جس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی